اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے جو بچے ہیں لوگوں کو بڑا اس چیز میں بھی وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ یار یہ ان کے پاس نیشنلٹی ہے تو پھر یہ ویزا لینے کیوں چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں، میں بھی اس چیز کا شکار مینٹلی کہ یار ان کو ہائی کمیشن جانے کی کیا ضرورت ہے۔ بات یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں، جو میں نے آپ کو آج سے 1 مہینہ پہلے کہا تھا، میں کہ خان صاحب کوئی بچے نہیں ہیں، خان صاحب آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، ہر چیز کی انہیں سمجھ ہے، انہیں ہر چیز کا علم ہے۔ ان کے بچے پاکستان آتے جاتے رہے، ان کے پاس بالکل پاکستان کا کارڈ ہوگا، ڈیول نیشنل ہوں گے، 100% ہوں گے۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً خان صاحب، یا 2.5 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں تبھی ان کے بچے آئے تھے نا، اس کے بعد تو نہیں آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے پاس کارڈ ہے کہ اس میں ویلیڈیٹی ایکسپائر تو نہیں ہوئی، اگر تو ایکسپائر ہو گئی ہے یا وہ بچوں نے دھیان نہیں دیا تو پھر انہوں نے بالکل رجوع کیا ایمبیسی کی جانب، اور اگر ویلیڈیٹی ایکسپائر نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے کارڈ کھیلا بہت بڑا ان کو، سرکار کو تگنی کا ناچ لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویلیڈیٹی ایکسپائر ہو گئی ہے تو سرکار کے ہاتھ میں بھی آدھی گیند ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ روک نہیں سکتے قانونی۔ یہ بات میں بڑی اہم بتا رہا ہوں کہ سرکار کسی بھی صورت میں ان کا، یعنی کہ جو ویلیڈیٹی ایکسپائر ہوگی، دوبارہ ان کے کارڈ کو ویلڈ کرنے کے لیے کسی بھی صورت سرکار ہماری ملک پاکستان روک نہیں سکتا۔ لے تو لال وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی، جی ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ، ایک طرف سرکار کہے گی ہم نے تو انہیں کہا ہے جی آ جائیں، یہ تو اب سارا آفس کا جو ہے تھرو پروسیس جو ڈپارٹمنٹس کا کام ہے اس کی ڈیلے ہم نے تو اجازت دے دی ہوئی ہے، یہ ہے اس طرح۔ دوسری بات جو ہے، اگر ان کے پاس ویلیڈیٹی ایکسپائر نہیں ہوئی تو خان کے بچوں کو 5 سے پہلے آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ادھر درخواست دینی نہیں چاہیے تھی، لیکن سمجھ یہی آتی ہے کہ درخواست دی اس لیے گئی ہے کہ وہ ان کی ویلیڈیٹی ایکسپائر ہے۔ تو یہی ابھی سمجھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی خان کے بچے نہیں آ رہے۔ اگست کا مہینہ حکومت کے لیے بڑا اچھا ہے، کیونکہ 9 اگست کو مرکری جو ہے وہ رائز کہاں سے، ایسٹ سے، اور پھر آپ کو وہ 28 جولائی کے بعد وہ میں نے کہا تھا حکومت کو کچھ خبریاں ملیں گی، وہ آپ ہمارے وہ کانٹریکٹ بھی ہوئے سائن، یہ سارا یہ ستاروں کی روشنی میں ایک بات۔ دوسرا 14 اگست یہ منانے جا رہی ہے حکومت، بڑی دبنگ قسم کی، ڈبل خوشی کے ساتھ کہ وہ جنگ بھی جیتی ہوئی ہے، تو وہ اپنی اس خوشی میں وہ کبھی بھی نہیں حکومت چاہے گی کہ ہم کسی طریقے سے بھی ڈھیل دیں اپوزیشن سے مراد ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ ڈھیل دیں تو یہ سڑکوں میں آئیں، یہ تماشا بنائیں، یا اس طرح کی وہ بات، وہ کوشش کریں گے ہم 14 اگست تک پی ٹی آئی کو اور دھکیل لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو رگڑا دیں کیسز، وہ یعنی کہ جلدی سے جلدی وہ سزائیں بھی آ رہی، وہ تو چلو سپریم کورٹ کے آرڈر سے آئی، لیکن اور بھی کوئی گیمیں کریں گے، کنٹینرز بھی یہ لگا سکتے ہیں، بالکل لگائیں گے، یہ بھی دفعہ 144 بھی لگائیں گے، یہ جو ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اس حکومت نے تو دفعہ 144 دی ہے نا عوام کو، وہ روٹی کپڑا مکان تو کم ہی طرف گئے ہیں، دفعہ 144 کی طرف گئے ہیں۔ تو اس 14 اگست سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ عوام کو جو ہے دفعہ 144 کا تحفہ بھی دیں گے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ کھپر یوگ جو ہے، جو 11 جولائی سے لے کے 7 کیا کہتے ہیں اکتوبر تک جو کھپر یوگ ہے، یہ اپنی پورا زور دکھائے گا، جیسے مریخ نے دکھایا 2025 میں، مریخ نے جنگوں کا، تو یہ کھپر یوگ زور دکھائے گا۔ بے شمار پروگراموں میں کہا ہے سیلاب بہت آئیں گے، آج میں نے سنا ہے پھر امریکہ میں بھی کوئی بہت بڑا آ گیا سیلاب، اور بلکہ نیو یارک میں آ گیا، اس میں ایک بچہ بھی جو ہے ایکسپائر ہو گیا، اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ٹرینز ادھر میں جو سفر کرتے ہیں وہ بھی ادھر سے بھی پانی آ رہے ہیں۔ تو خیر کھپر یوگ جو ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں ارتھ کوئک، کلاؤڈ برسٹ، اسٹرومز اس طرف زیادہ ہے۔
اب اس کھپر یوگ میں آئندہ آنے والے، ٹھیک ہے ہمیں خوشیاں مل گئی، آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے ملک پاکستان ہو یا دنیا ہو، یہ 2 سے 2.5 مہینے یہ کشتیاں لے کے گھوم رہے ہوں گے. کیا آہو، ہم نے ابھی اپنے اسپیل کو ہی دیکھیں جو ہم نے کھولے ہیں ابھی، یہ سارا کچھ ہے. یہ کھپر یوگ میں بس تباہی نظر آ رہی ہے. اناج غلہ یہ چیزیں آپ کو مہنگائی ملیں گی، آپ کو امپورٹ کرنی پڑیں گی فصلیں آئندہ آنے والے ٹائموں میں. دیکھ لیجئے گا چینی کے جگر میں تو آپ آئے ہوئے ہیں ابھی کہ امپورٹ کرنی ہے. وہ چلو ایک مافیا ہے، وہ 90 شوگر ملے ہیں، اس میں پتہ نہیں کس کس نے کیا کام ڈالا ہے. حکومت سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت آپ کو پتہ ہے یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے، اور یہ کوئی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور جب ان کے پاؤں پہ پانی آتا ہے ہلکا سا تو یہ چھلانگ مار کے اوپر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو پانی ہے یہ کرسی کو بھی کراس کرتا ہو اوپر آ جائے گا، لیکن فی الحال یہ اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس بچاؤ کے لیے، پانی سے بچاؤ کے لیے فوری اپنا وہ یعنی کہ جو بھی ان کے پاس وہ قانونی، خود ہی قانون بھی انہوں نے خود بنایا نا اپنی مرضی کے. 26ویں آئینوی ترمیم کہہ لو، پیک ایکٹ آ گیا، کچھ آ گیا، بس ان کی لاٹھی بڑی مضبوط ہے. تو اس مضبوط لاٹھی میں بالکل ایسے ہی ہے، 14 اگست سے پہلے اور سزائیں آئیں گی اور پکڑ دھکڑ ہوگی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ گرفتاریاں بھی لائیں گے. لیکن اب پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے انہیں سوچنا چاہیے، وہ اس وقت کام کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وکلا جب ان کے سر سے پانی اوپر سر سے گزر جائے. اور بھائی جائیں، آپ کو سزائیں ہو گئی ہیں، یہ تھوڑی کہ سزا ہوئی ہے تو آپ نے مہینے کے بعد جانا بیل کے لیے، آپ فوری جا سکتے. 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، آپ پہلے جائیں. علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گیا تھے، سمجھ لو تھے حکومت گرفتار ہو گئی. دن تھوڑے ابھی نہیں لگ رہے مجھے اب، کیونکہ علی امین گنڈا پور کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس. علی امین گنڈا پور کو سرکار میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ، یہ میں فیصل واڈا صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سرکار میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ علی امین گنڈا کپور کو گھر بھیج دیں. علی امین گنڈا پور کو فارغ کرنے کی طاقت صرف عمران خان کے پاس ہے، تو وہ سرکار ہے نا. اب بات یہ ہے 9 مئی میں دیکھو نا ہمارے ملک کا قانون دیکھو کیسا ہے. 9 مئی میں پرویز خٹک بھی ہوں گے، 9 مئی میں فواد چودھری بھی ہوں گے، اسد عمر بھی ہوں گے، سارے ہوں گے. وہ ہے جی ہم نہیں ہیں، وہ ان کو وہ آئیں گے سر جو آپ نے کہا فلاں، آپ نے جو کہا وہ بری کلیئر. اور انہوں نے تو وہ کیا مذمت بھی کی ہے، بالکل جو لوگ اندر جیلوں میں ہیں انہوں نے مذمت کی ہے 9 مئی کی. تو جب انہوں نے مذمت کی تو چھوڑا انہیں بھی. اس 14 اگست کی خوشی میں میں یہی کہوں گا سرکار کو، اس 14 اگست کی خوشی میں دل بڑا کریں، ذہن بڑا کریں، چھوڑ دیں.